نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت وہ قبرستان میں جانا اور فوت شدگان کے لیے دعا کرنا بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر قبرستان جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جس رات میرے پاس ہوتے تو اس رات اللہ کے نبی رات کے آخری پہر بستر سے اٹھتے اور چل دیتے اور بقیع میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جب اس میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے السلام علیکم دار اہل قوم مؤمنین، کہ اے مومنوں کے گھر والوں تمہیں سلام ہو، اور اس کے بعد کہتے کہ یقیناً ہم بھی جلد ہی تم سے ملنے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع والوں کو تو معاف فرما دے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، تو اب تم زیارت کیا کرو، جایا کرو۔ فإن فی زیارتها تذکرہ، اس کی زیارت میں موت کی یاد ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں موت کی یاد آئے گی، قیامت کا دن یاد آئے گا، آخر کار اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ سوچ تمہارے ذہنوں میں پیوست ہو جائے گی۔ اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں بھی کیا، جس میں کہا کہ تم اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی جو ہے اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو کثرت سے تم یاد کیا کرو، جو تمہاری دنیاوی لذتوں کو توڑ کر رکھ دے گی اور ختم کر دے گی۔ تو جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو یہی یاد انسان کے لیے تازہ ہوتی ہے کہ ایک دن میں نے بھی اس قبر کے اندر آنا ہے اور میرے لیے بھی یہی انجام ہے جو یہاں پر لیٹے ہوئے لوگوں کا ہوا ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کے لیے دعا کرنا، ہمیں اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھلائی کہ جب بھی قبرستان میں داخل ہوں تو ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، یا پھر السلام علیکم یا اہل الدار وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے جلتے الفاظ جب بقیع الغرقد میں جاتے تھے تو وہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے، فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ ہر جمعے کے دن، ہر ہفتے کے دن، یا ہر ہفتے کے بعد ہر مہینے میں ایک دو بار ایک روٹین ہمیں بنانی چاہیے، اور اس دوران ہمیں قبرستان جانا چاہیے، اپنے فوت شدگان جو قریبی ہیں ان کے لیے بھی، اور جتنے بھی مومن ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور اس دعا کا بڑا فائدہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی، یعنی کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے مومن مرد اور جتنی مومن عورتیں ہیں سب کو ہی تو معاف فرما دے۔ کہا جو اپنے بھائیوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو فوت ہو گئے یا زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے لوگوں کو بھیجا ہے اور جتنوں کو بھیجنا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، آپ نے صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ ان سب کو معاف فرما دے، اور ایک نیکیوں کا انبار، ایسی نیکیاں جو شمار نہیں کی جا سکتی، جسے میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، تو وہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں گی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بھی اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔